بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے مہمان نوازی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے قابل احترام مہمانوں کی داستان پہنچی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی قوم کے پاس کوئی مہمان جاتا ہے تو وہ اپنی رزق روزی آسمان سے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ مہمان نوازی حق تعالیٰ کی صفت ہے۔ وہ تمام موجودات کو رزق فراہم کرتا ہے، چاہے کوئی کافر ہے، بت پرست ہے یا مومن ہے، سب اس کے دسترخوان پر رزق کھا رہے ہیں۔ انبیاء کرام مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے سب مہمان نواز تھے۔ مہمان خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ ہے، اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے اور اہل خانہ کے لیے بخشش کا سبب بنتا ہے، اور مہمان کے آنے کی وجہ سے اس گھر سے آفات دور ہوتی ہیں۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے چہرے چمک دمک رہے ہوں گے اور لوگ انہیں انبیاء تصور کریں گے۔ انہیں جواب ملے گا کہ یہ انبیاء نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ مومن ہیں جو دنیا میں مہمان نواز تھے اور مہمانوں کا احترام کیا کرتے تھے، اور اللہ نے انہیں جنت میں جگہ دی ہے۔ کرمان میں ایک بادشاہ رہتا تھا جو انتہائی کریم صفت انسان تھا۔ اس کا دستور یہ تھا کہ جو بھی مسافر باہر سے اس کے شہر میں آتا تو وہ 3 دن تک اس کی مہمان نوازی کیا کرتا۔ عز الدولہ نے کرمان پر حملہ کیا، لیکن وہ کرمان شہر کو فتح نہ کر سکا۔ یہ جنگ کئی دنوں تک جاری رہی۔ جیسے ہی سورج طلوع کرتا تو طرفین سے جنگ شروع ہو جاتی اور دونوں اطراف سے فوجی قتل ہوتے۔ جیسے ہی رات ہوتی تو کرمان کا بادشاہ اپنے دشمن لشکر کی طرف بہت سا کھانا روانہ کیا کرتا۔ عز الدولہ نے اسے ایک قاصد کے ہاتھوں یہ پیغام بھیجا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ دن کو ہماری فوج کو قتل کرتا ہے اور رات کو ان کے پاس کھانا بھیج دیتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جنگ کرنا مردانگی ہے اور کھانا کھلانا جوان مردی کا ثبوت ہے۔ اگرچہ لوگ میرے مخالف ہیں، مگر میرے ملک کے اندر یہ مسافر ہیں۔ ہم آنے والے مہمانوں کا احترام کرتے ہیں، اور یہ بات جوان مردی کے خلاف ہے کہ ہمارے پاس کوئی مہمان آئے اور اسے کھانا نہ دیا جائے۔ عز الدولہ نے کہا، جو شخص اتنا مہمان نواز ہے اور اتنا شان و شوکت والا ہے، اس کے ساتھ جنگ کرنا میرے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ عز الدولہ نے جنگ بند کر کے اس سے مصالحت کر لی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔